اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وقال عز وجل فی سورۃ انفال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقال عز وجل في سورة الفرقان انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال عز وجل سورة الطه قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال عز وجل في سورة البقرة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. تو الحمدللہ اللہ کی مہربانی فضل و کرم سے 48 لیکچر ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو آج کے لیکچر میں نے مختلف مقامات سے 5 آیات تلاوت کی ہیں. ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہمارا جملہ فعلیہ چل رہا ہے. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. یہ پوائنٹس آپ کو ہر روز یاد دلائے جائیں گے، آپ کو کبھی بھی نہیں بھولنا ہے. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل چونکہ اسم ہوتا ہے تو اس کو چاروں اعتبارات سے فاعل معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اعراب کے لحاظ سے ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے. نکرہ اسم کو بطور فاعل، واحد، مثنیٰ، جمع ان سب کو استعمال کر کے جملے بنا دیے. پھر اس کے بعد ہم نے معرفہ اسم کو بطور فاعل استعمال کر کے جملے بنائے. پھر معرفہ کی 7 اقسام میں سے صرف 6 اقسام یہ فاعل بن سکتے ہیں. 7ویں جو قسم ہے وہ فاعل نہیں بن سکتی. کون سی ہے وہ ہے معرف بالندا. ٹھیک ہے. وہ حرف ندا ہے. ان 6 اقسام سے 4 اقسام کو بطور فاعل استعمال کر لیا تھا. 4 اقسام کون سی ہے جو بطور فاعل ہم نے استعمال کر لی تھی؟ اس میں علم، معرف باللام اور اسماء اشارہ. اور اسماء ضمیر کو بطور فاعل ہم نے استعمال کیا. اسماء اشارہ، اسماء ضمیر، ٹھیک ہے، یہ ہم نے بطور فاعل اس کو استعمال کر کے دیکھ لیا تھا. اور جب ضمائر کو ہم نے بطور فاعل استعمال کیا تو ہمارے سامنے فعل ماضی کی پوری گردان آ گئی تھی، ہے نا. فعل ماضی کی پوری گردان آ گئی. تو میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی عزیز اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے جملہ فعلیہ کو رکھوں گی اور اس جملے کا جو فاعل ضمیر کے طور پر ہوگا آپ کو ضمائر مرفوع متصل کے ذریعے اس فاعل کو پہچاننا ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 5 مقامات سے 5 آیت آپ کے سامنے رکھے ہیں. تو ایک اور بار ذہن میں تازہ کر لیں کہ وہ جملہ فعلیہ جس کا فاعل ضمیر ہوتی ہے وہ مرفوع متصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ گردان جو پہلا جملہ اس کا جو ضمیر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟
جو ضمیر ہوتی ہے وہ مستتر ہوتی ہے، یعنی ہوا ضمیر ہے جو مستتر ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ چوتھا والا جو ہوتا ہے یہ بھی ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ ہے ہیا، یہ ہوا ہے اور یہ ہیا ہے۔ ہوا واحد مذکر غائب اور ہیا واحد مؤنث غائب، یہ دونوں کی ضمیریں مستتر ہوتی ہیں، اور باقی جو 12 ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ بارز کہلاتی ہیں، یعنی ظاہر ہونے والی، یہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اور یہ ظاہر ہوتی کیسے ہیں؟ یہ ظاہر کیسے ہوتی ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ تو چھپی ہوئی ہے، ظاہر ہونے والی دیکھیں کہ کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرے خانے میں جو بارز ضمیر ہے وہ الف کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ہے، یعنی مثنیٰ مذکر اور مثنیٰ مؤنث دونوں کے دونوں الف کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ پہچان کیسے کریں گے کہ الف سے پہلے اگر تا آ جائے تو وہ مؤنث مثنیٰ ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ مؤنث مثنیٰ مرفوع ضمیر یا مرفوع متصل ضمیر۔ صرف الف آ جائے تو مذکر ہے، اور جمع کے لیے مذکر میں واو اور جمع کے لیے مؤنث نون کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح حاضر میں مذکر تا تما تم کے ساتھ، یعنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ انتا انتما انتنا انتا انتما انتم۔ اسی طرح مؤنث کے لیے کیا ہے؟ تی تما تننا، اس کا اصل ضمیر کیا ہوتا ہے؟ انتی انتما انتنا۔ آپ اس طرح سے اس کو پہچانیں گے الحمدللہ۔ اور پھر اسی کے ساتھ یہ جو لاسٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو تا پیش تو، یہ کیا ہے؟ یہ متکلم، واحد متکلم ضمیر کی پہچان تا پیش تو کے ساتھ ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، تا پیش تو واحد متکلم ضمیر کی پہچان، اور نہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث جمع متکلم کی پہچان، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ہم نے یہاں پر یہ ایسے ساری گردان بنا لی تھی، نصرا، نصرون، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو اور نصرنا۔ تو یہاں تک کی بات امید ہے آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے اور یاد بھی رہے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ بات یاد رکھ لیں کہ جب بھی گردان کے 14 لفظوں میں سے پہلا اور چوتھا لفظ کے علاوہ، نوٹس لکھیے آپ اس کو، کہ جب بھی گردان کے 14 لفظوں میں سے پہلا اور چوتھا لفظ، ان دونوں کے علاوہ، پہلے اور چوتھے لفظ کے علاوہ کوئی دوسرے لفظ آ جائے تو اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے، کہ یہ فاعل ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اسم بھی ہو سکتا ہے، ان کا ہمیشہ ضمیر ہی ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیں کچھ آیات میں ہائی لائٹس آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، کہ پہلا ہمارے پاس کیا جملہ ہے؟ خلقتو، خلقتو، یہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے، اس کا حروف مادہ ہے خا، لام، قاف، اور تو واحد متکلم کی ضمیر ہے جو کہ مرفوع متصل ہے، یعنی تاپیش تو کے ذریعے ہمیں ہم انا کو پہچان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاپیش تو کے ذریعے ہم کیا پہچان رہے ہیں؟ انا کو پہچانتے ہیں۔ خلق تو کے معنی ہے میں نے تخلیق کیا یا پھر میں نے پیدا کیا، میں نے تخلیق کیا تاکہ وہ عبادت کریں۔ کس لیے پیدا کیا؟ یہاں مقصد بتا رہے ہیں، جنوں انس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ صرف عبادت کریں، اور عبادت میں علم کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، یعنی قرآن کا علم، یعنی احادیث کا علم، قرآن کا علم، اللہ کا علم،
पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना सब इसी में आता है। तो दूसरी आयत में क्या है? वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन। तो यहाँ पर आ गया समिअना। इसमें सीन, मीम और आइन हुरूफ मादा है और ना से पहले साकिन है। ना से पहले साकिन है। ना के जरिए नहनों को पहचाना जाता है। सीन, मीम और आइन सुनने के लिए इस्तेमाल करता है अरब। समिअना हमने सुना। तो ये पूरा जुमला फ़ेलिया है जिसका फ़ाइल ना है। तीसरी आयत देखें, उन्जुर कैफा दरबू लकल अमसालु फज़ल्लू फला यस्ततीऊन सबीला। यहाँ इसमें देखें ज़रबू, ज़रबू वाद है, ज़रबू हुरूफ मादा वाद, रा और बा। वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल। जमा मुज़क्कर गायब के लिए ज़रबू का लफ्ज़ी माना होगा उन्होंने मारा, लेकिन ये फ़ेल मिसाल के साथ आ रहा है, यानी मिसाल लफ्ज़ मिसाल बयान करने के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या आ रहा है? आगे मिसाल का जिक्र होता है तो उस वक्त उसके माने मिसाल बयान करना के होते हैं। ठीक है, ये जो मिसाल लफ्ज़ है तो यहाँ पर उन्होंने मारा तर्जुमा नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे? मिसाल बयान करने के। ये इंशाल्लाह आप आगे सीखेंगे, बस आप अभी के लिए बस इतना याद रखें या नोट्स बना लें। क़ाला कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। फनसीतहा, फा इसको अलग कर दे, हा अलग कर दे तो आपके सामने आ गया नसीता। नून, सीन, या इसकी हुरूफ मादा है। दरमियान वाला हुर्फ जेर के साथ है और ता जबर ता। ये ज़मीर मुत्तसिल फ़ाइल है, गोया नसीता एक जुमला फ़ेलिया है जिसमें ता फ़ाइल है और इस ता के जरिए हमने अंता को पहचान लिया। और अभी आखिरी आयत देखें कि वइज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क़तलतुम लफ्ज़ को देखें, क़ाफ ता लाम इसका हुरूफ मादा है और तुम ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है, जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है। तातुम ये बहुत आसान है ना पहचानने के लिए, क्योंकि अंता अंतुम अंतुम से इसको आप पहचान सकते हैं, अंती अंतुम अंतुन्ना से तो आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। समिअना में आपने पहचान लिया ना फ़ाइल है तो आप खलक़तु में ता पेश रू को देकर पहचान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप सब लोग बहुत अच्छे से पहचान पा रहे हैं। तो वो तमाम जुमला फ़ेलिया जिनका फ़ाइल ज़मीर है आपने अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लिया। तो मज़ीद एक और आयत देख लें कि खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार। देखिए व खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार। खलक़ा फ़ेल है, ये गर्दान का पहला लफ्ज़ है, इसमें फ़ाइल हमको ढूंढना है। खलक़ल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार, ये गर्दान का पहला लफ्ज़, इसमें फ़ाइल हमको ढूंढना है। अगर आगे कोई मरफू इस्म नजर आएगा तो हम उसका फ़ाइल वो बना देंगे जो मरफू इस्म होगा। अगर तो मरफू इस्म अगर नजर नहीं आया तो फिर हम खलक़ा के अंदर जो हुआ की ज़मीर है उसको हम फ़ाइल मान लेंगे। इस आयत में गौर करें, खलक़ा खलक़ा के बाद कोई भी मरफू इस्म नजर नहीं आ रहा है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको? अल जान्ना दिखाई दे रहा है जो मंसूब है और मारिजिम मिन की वजह से मजरूर हो गया, नारिन भी मिन की वजह से मजरूर हो गया। तो खलक़ा के आगे कोई मरफू इस्म नजर नहीं आ रहा है तो खलक़ा के अंदर जो मरफू ज़मीर है उस हुआ को हम फ़ाइल मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह आप इस आयत में देखें और थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि इन्ना फ़ी इख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी
वमा खलक़ल्लाहु फिस्समावाति वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमि यत्तक़ून। यहाँ पर भी खलक़ा को नोट करें। ये लफ्ज गर्दान का पहला है, यानी गर्दान का पहला लफ्ज है। इसके फौरी बाद आपको चेक करना है कि कहीं कोई इस्म तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक इस्म नजर आ रहा है और वो क्या है, लफ्ज जलाला अल्लाहु, और वो फिर पेश के साथ भी तो नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फाइल यहाँ मौजूद है इस्म के लिहाज से। ये जो अल्लाहु है यही अब फाइल है इस खलका फेल के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपके सामने खलका फेल की 2 आयत इसीलिए रखी थी कि गर्दान का पहला और चौथा लफ्ज जब ये आपको नजर आए तो इनका फाइल इस्म भी हो सकता है या इस्म यानी नाउन भी हो सकता है, या फिर जमीर भी हो सकता है, जमीर यानी प्रोनाउन भी हो सकता है। तो गर्दान में सिर्फ 2 लफ्ज ऐसे हैं जिनका फाइल नाउन और प्रोनाउन 2 भी हो सकते हैं, नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर पहले और चौथे लफ्ज के बाद अगर कोई मरफू इस्म नजर आए तो हम उस मरफू इस्म को उन अफ़ाल का फाइल करार देंगे, और अगर मरफू इस्म नजर नहीं आता तो उन अफ़ाल में यानी पहले और चौथे में जो ज़मीर मुस्ततिर है उसी को हम क्या करेंगे, उन अफ़ाल का फाइल बना देंगे। तो लिहाजा खलका के बाद कोई मरफू इस्म नजर नहीं आए तो फिर ये खलका के अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर है। अगर खलक या कोई भी फेल के बाद अगर मरफू इस्म नजर आ जाए तो फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, इस आयत में क्या है, दूसरी आयत में खलका के बाद अल्लाहु इसमें जलाला मरफू नजर आ रहा है, तो अल्लाहु को हमने खलका के लिए फाइल करार दे दिया। तर्जुमा क्या है, अल्लाह ने पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गया होगा, है ना। हम शुरू करेंगे मारिफा की 5वीं किस्म, इसमें मौसूल को बतौर फाइल इस्तेमाल करेंगे। तो आपको याद होगा कि जब हमने इसमें पढ़ा था तो उसमें इसमें मौसूल को हमने तफसील से भी पढ़ा था कि इसमें मौसूल मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी होता है, वाहिद मुसन्ना जमा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो अल्फाज होते हैं जो उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होने वाले जो जिन जैसे अल्फाज के मुकाबले में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो अस्माए मौसूला का चार्ट है यहाँ देखें, इसको याद रखना है आपको, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ीना। तो यहाँ पर आप देखें कि वाहिद और जमा के अस्माए मौसूला मबनी होते हैं, यानी मरफू, मंसूब, मजरूर तीनों हालतों में सेम होते हैं। कौन कौन से अस्मा सेम होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस के, वाहिद और जमा के, वाहिद और जमा के अस्माए मौसूला मबनी होते हैं। ये मरफू, मंसूब, मजरूर तीनों हालतों में सेम होते हैं। मुसन्ना के अस्माए मौसूला आनी की आवाज के साथ मरफू होते हैं और ऐनी की आवाज के साथ मंसूब और मजरूर होते हैं। तो अब यहाँ हमें अस्माए मौसूला को बतौर फाइल इस्तेमाल करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम मरफू अस्माए मौसूला को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फाइल हमेशा मरफू होता है। तो फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अस्माए मौसूला कभी भी अकेले नहीं आते, तो इसके साथ एक सिलतुल मौसूल भी होता है जो ज्यादातर जुमला फेलिया होता है, लेकिन कभी कभी जुमला इस्मिया भी होता है। तो इसमें मौसूल के साथ जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया भी इस्तेमाल करके दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। अच्छा, फिर मैंने एक और बात भी आपको बताई थी कि मौसूल और सिलतुल मौसूल मिलकर जुमले का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो इसमें मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया में फाइल बनेगा। फेल नसेरा को इस्तेमाल करते हुए भी हम बनाते हैं आपके लिए, इसी फेल को इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। ये नसरा है, ये तो फेल है, और अल्लज़ी इसमें मौसूल।
تو یہ الذی اس میں فاعل کے طور پر استعمال کریں گے تو الذی اس میں موصول اکیلا نہیں آئے گا بلکہ اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ صلۃ الموصول بھی آئے گا. تو اس کے بعد زیادہ تر کیا آتا ہے بتائیے؟ الذی یعنی اس میں موصول کے ساتھ زیادہ تر جملے فعلیہ آتا ہے، کبھی کبھی جملہ اسمیہ بھی آتا ہے. تو پہلے ہم آپ کو جملہ اسمیہ کی اگزامپل دکھائیں گے، پھر بعد میں جملہ فعلیہ کی. تو اب یہاں پر الذی کے ساتھ کیا آ گیا آپ کے سامنے، کیا نظر آ رہا ہے؟ الذی ہوا جالسن. اس میں موصول الذی اور صلۃ الموصول کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہوا جالسن. جملہ اسمیہ صلۃ الموصول ہے اور موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر نصرہ فعل کے لیے فاعل بن رہا ہے. اور ابھی نصر الذی ہوا جالسن. تو پہلے ہم فاعل کا ترجمہ کریں گے اور فاعل ہے الذی ہوا جالسن، یعنی وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے. اب ترجمہ کریں گے، وہ جو بیٹھا ہے اس نے مدد کی. ترجمہ کیسے ہوں گے؟ وہ جو بیٹھا ہے اس نے مدد کی. اسی طرح مثنیٰ کے لیے بھی دیکھ لیں، اللذانی ہما جالسانی، وہ جو دونوں بیٹھے ہیں یا دو مذکر بیٹھے ہیں انہوں نے مدد کی. ایک اور بات آپ کو یہاں پر اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، یاد رکھ لینا ہے کہ اس میں موصول کے بعد جو صلۃ الموصول آتا ہے اس میں لازماً ضمیر کی مطابقت اس میں موصول کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے دیکھیں کہ الذی اس میں موصول ہے تو ہوا اس کی مطابقت ہے. اسی طرح اللذانی اس میں موصول ہے تو اس کی ضمیر کیا آئی یہاں پر؟ ہما. اسی طرح نصر الذین ہم جالسون، تو یہاں پر بھی ہم اور الذین، دیکھیں الذین کے مطابقت کیا آ رہی ہے؟ ہم ضمیر آ رہی ہے. اسی طرح نصرت التی ہی جالستن، ابھی یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا نصرتی کیوں یوز کرے؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے. التی کے مطابقت کیا آ رہی ہے؟ ہیا ضمیر آ رہی ہے اور جالستن. اسی طرح مثنیٰ میں بھی دیکھ لیں، نصرت اللتانی ہما جالستانی، تو اللتانی اس کے مطابقت میں ہما ضمیر آ رہی ہے. نصرت کیا ہے؟ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اللتانی ہما جالستانی یہ فاعل ہے. اسی طرح جمع کے لیے نصرت اللاتی یا لائی ہننا جالساتن. تو سمجھ آیا آپ کو کہ یہ جو اس میں موصول ہے اسی کے مطابقت یہ ضمائر استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ ہماری کیا تھی؟ اس میں موصول بطور فاعل کی مثالیں تھی جس کا صلۃ الموصول جملہ اسمیہ بن رہا تھا. اب وہ اس میں موصول دیکھیں گے جن کا صلۃ الموصول جملہ فعلیہ بنے. نصر الذی جلس، جملہ فعلیہ، اس میں ہوا ضمیر ہے جو الذی کے مطابقت ہے، الذی کے مطابق ہے. اسی طرح مثنیٰ میں بھی کیا ہے؟ نصر اللذانی. اب یہ الف آپ کو پہچان رہے ہیں نا کہ یہ مثنیٰ ہے، الف کی پہچان کو ہی آپ دیکھ کر ہی پہچان سکتے ہیں کہ اللذانی کے مطابق کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ الف. اللذانی یہ الف، یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ ہما کی ضمیر ہے. اسی طرح یہاں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ واو ہے نا. اور الذین کے مطابق ہے جو جب بھی اسم موصول کے بعد، اس کو اچھے سے لکھیں کہ جب بھی اسم موصول کے بعد صلۃ الموصول ہوتا ہے اس میں ایک لازماً ضمیر ایسی ہوتی ہے جو اسم موصول کے مطابق استعمال ہوگی جنس اور عدد کے اعتبار سے. جب بھی اسم موصول کے بعد جو صلۃ الموصول ہوتا ہے اس میں ایک لازماً ضمیر ایسی ہوتی ہے جو اسم موصول کے مطابق ہوتی ہے جنس اور عدد کے اعتبار سے. اسی طرح مؤنث کی بھی دیکھ لیں آپ کہ نصرہ سے اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ نصرت. الذی سے الذی کی مؤنث اللتی، اور جلسہ کی مؤنث ہے جلست. جیسے یہاں ہوا ضمیر مستتر ہے، اسی طرح یہاں پر کیا ہے؟ ہیا ضمیر مستتر ہے.
अल्लती में या ज़मीर है। अब जलसता, इसमें अलिफ बता रहा है कि वो अल्लतानी के मुताबिक है। और इसी तरह जमा में भी जलसना क्या बता रही है कि अल्लाती या अल्लाई के मुताबिक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इसमें मौसूल कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ हमेशा सिलतुल मौसूल जरूर होता है। सिलतुल मौसूल 99.99% जुमले फ़ेलिया और 1% जुमला इस्मिया होता है। ये दोनों सूरतें मैंने आपके सामने रख दी अभी। जुमला इस्मिया सिलतुल मौसूल के साथ कैसे बनाते हैं और जुमले फ़ेलिया भी कैसे बनता है, ये बता दिए हैं मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह। तो मारिफा की 5 अक़साम बतौर फ़ाइल इस्तेमाल हो गई। अब देखें कि मारिफा की छठी किस्म मारिफ बिल इज़ाफ़ा, क्या देखेंगे अभी? मारिफा बिल इज़ाफ़ा। मारिफा बिल इज़ाफ़ा मुरक्कब की एक शक्ल है, यानी यहाँ से हमारे मुरक्कबात शुरू हो रहे हैं। अब हम मारिफा मुरक्कब बतौर फ़ाइल को शुरू करते हैं। तो पहला देख लें आप, वलदु अल मुस्लिमी। वलदु अल मुस्लिमी, वलद मारिफा है, ये मारिफ बिल इज़ाफ़ा है। वलद की जो इज़ाफ़ा है ये अल मुस्लिम की तरफ हो रही है। अल मुस्लिम मारिफा है, इसी वजह से मुज़ाफ मारिफा होता है, क्योंकि मुज़ाफ इले मारिफा है तो मुज़ाफ भी मारिफा है। तर्जुमा कैसे करेंगे? मुसलमान के लड़के ने मदद की। इसी तरह दूसरा भी देख लें आप, नसरा वलदल मुस्लिम। तो वलदा में अलिफ नजर आ रहा है और अल मुस्लिमों का अलिफ भी आपको नजर आ रहा है, जो खाली ऐसे ये दोनों अलिफ क्या है, खाली ही आपके सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन पढ़ते वक्त ये दोनों अलिफ नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं फिर? वलदल मुस्लिमी पढ़ रहे हैं, है ना? वलदल मुस्लिमी, दोनों अलिफ नहीं पढ़ रहे। लेकिन लिखते वक्त इसका पता चल रहा है कि मुसलमान के 2 लड़कों ने मदद की। नसरा औलादुल मुस्लिमी, मुसलमान के लड़कों ने मदद की। इसी तरह मुअन्नस में नसरत बिनतुल मुस्लिमी, नसरत बिनतल मुस्लिमी और नसरत बनातुल मुस्लिमी। मुसन्ना में जो बिनता और वलदा, यहाँ पर आपको याद है, आपको मालूम भी है और याद भी होगा कि यहाँ पर वलदानी था, बिनतानी था। चूंकि इसने मुजाफ बना है इसीलिए ये नून ड्रॉप हो गया, क्योंकि मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर जब मुजाफ बनते हैं तो उनके आखिर में आने वाला नून ड्रॉप हो जाता है। तो ये रूल आपको अच्छे से याद रखना है। तो मुसलमान की 2 लड़कियों ने मदद की और जमा में क्या होगा? मुसलमान की लड़कियों ने मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह, मारिफा की 6 अक़साम बतौर फ़ाइल इस्तेमाल करके हमने आपको बता दी है अभी। तो मारिफा की 6वीं किस्म से हमारा क्या शुरू हो रहा है? मारिफा की 6वीं किस्म से मुरक्कब बतौर फ़ाइल हमारा शुरू हो चुका। मुरक्कब इज़ाफ़ी को बतौर फ़ाइल हमने इस्तेमाल करके देख लिया। अब हम मुरक्कब इशारी को बतौर फ़ाइल इस्तेमाल करके देखते हैं, क्योंकि मुरक्कब इशारी मारिफा ही तो होता है। इशारे, अब आपको याद होगा कि इशारे करीब भी होते हैं, इशारे बईद के भी होते हैं। तो हमारे सामने जुमला 12 जुमले आएंगे। पहला देखें, नसरा हाज़ल वलदू, इस लड़के ने मदद की। नसरा हाज़ानी हाज़ानिल वलदानी, मिलाकर पढ़ेंगे हम, क्या होगा फिर? इन 2 लड़कों ने मदद की। नसरा हाउलाइल औलादू, तो इन सब लड़कों ने मदद की। इसी तरह मुअन्नस में देख लें, नसरत हाज़िहिल बिन्तु, इस एक लड़की ने मदद की। नसरत हातानिल बिनतानी। अब ये तर्जुमा मुझे करने की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस काबिल हो गए हैं कि खुद तर्जुमा कर सकते हैं। बस आपके सामने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सारी चीज़ें सामने रखी जा रही हैं। इसको आपको अपने ये फ़ेल को चेंज करके आप इसी के लिहाज से
اپنے جملے خود بنائیں گے بغیر دیکھے. نصرت ہؤلاء البنات، اسی طرح بعید کے ہیں نصر ذالک الولد، نصر ذانک الولدانی، نصر اولئک الاولاد، نصرت تلک البنت، نصرت تانک البنتانی، اور نصرت اولئک البنات. چلیں جی الحمدللہ. اب یہ جو مثنیٰ مرفوع والے جو ضمائر ہیں یہ فعل ماضی کے ساتھ متصل ضمیریں کہلاتی ہیں. اس میں پہلی ضمیر کیا ہے؟ پہلی ضمیر ہوا، دوسری کیا ہوگی پھر؟ ہوا، ہما، اس طرح سے یہ ساری چیزیں چلیں گی. تو یہ چیزیں تو آپ کو سمجھ آ گئی الحمدللہ. ابھی نیکسٹ دیکھتے ہیں. ہاں دیکھیں توصیفی میں آپ کے سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ نصر الولد المسلم، نصر الولد مسلم. اس کا ترجمہ یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مرفوع ضمائر آپ کے سامنے ہوں گے. ولدو میں ہوا ہوگا، ولدو میں ولدانی میں ہما، اور اولادوں میں ہم ضمائر ہوں گے. مرفوع ضمائر فعل ماضی کے ساتھ ہی متصل ضمیریں کہلاتی ہیں. تو اس میں پہلی ضمیر ہوگی ہوا جو مستتر ہے، اور چوتھی ضمیر ہے ہیا وہ بھی مستتر ہے. ان کے علاوہ جو باقی 12 ضمیریں وہ بارز ہیں. 14 ضمائر مرفوع متصلہ کہلاتی ہیں. تو بارز ضمائر کی پہچان ہم اسی طرح کریں گے، مثنیٰ کی الف کے ساتھ یہاں پر ہم پہچانیں گے. اور الولدانی کیونکہ آنی ساؤنڈ ہے، آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ مثنیٰ والا ہے. اور اونا ساؤنڈ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے. اور نصر الاولاد المسلمون. اسی طرح نصرت البنت مسلمۃ، نصرت البنت مسلمۃ. اسی طرح آنی ساؤنڈ کے ساتھ یہ بھی مرفوع ہے، مرفوع فاعل نصرت البنتانی المسلمتانی، نصرت البنات مسلمات. اب یہ ساؤنڈز آپ کو یاد رکھنا ہے، اسی کے لیے ہم نے یہ دیکھیں یہاں آپ کے سامنے چارٹ بھی رکھا ہوا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ واحد کیسے ہوگا؟ 2 پیش، 2 زبر اور الف اور 2 زیر کے ساتھ. حالت رفع میں 2 پیش، اور حالت نصب میں 2 زبر اور الف کے ساتھ، اور حالت جر میں 2 زیر کے ساتھ. مثنیٰ حالت رفع میں آنی، اور نصب اور جر میں عینی آواز کے ساتھ. جمع سالم مرفوع اونا کے ساتھ، اور نصب اور جر میں اینا کے ساتھ. اسی طرح جمع مکسر سیم واحد جیسا ہوگا ویسے ہی جمع مکسر ہوگا. اور اسی طرح مثنیٰ اس میں مونس میں آتن، عینی اور عینی ساؤنڈ کے ساتھ. جمع سالم میں آتن، آتن، آتن. اسی طرح جمع مکسر میں 2 پیش، 2 زبر اور الف کے ساتھ. تو یہ پورا چارٹ آپ کو یاد رکھنا ہے. اسی طرح دیکھیں کہ دوسرا، اسی طرح یہ اسماء اشارہ والا چارٹ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. ہاذا، ہادانی، ہاتینی، ہاؤلائی، یہ پورے آپ کا کالم آپ دیکھیں کہ یہ رفع والا کالم ہے. ٹھیک ہے، ہاذا، ہذہ، ذالک، تلک. حالت رفع میں یہ قریب کے اشارے اور یہ بعید کے اشارے. اسی طرح جمع میں ہاؤلائی اور اولائکا. اور مثنیٰ والے کیا ہوں گے؟ یہ والے ہاذانی، ہاتانی، ذالکا، ذانکا، یہ رفع والے. اور یہ نصب والے ہاتینی، ہاتینی، زینیکا اور تینیکا. یہ ضمائر کے لیے ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، ہے نا. ابھی میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ ہوا اور ہیا یہ مستتر ضمائر ہے، اور یہ سارے 12 کے 12 بارز ضمائر ہیں. اس کی پہچان الف کے ساتھ، واو، نون، تا تماتم، تی تماتن، تا پیش تو اور نا کے ساتھ آپ اس کی پہچان کریں گے. مرکب توصیف ہی بن گیا فاعل. کتنے مرکبات دیکھ لیے ہم نے ابھی تک؟ مرکب اشاری بھی دیکھ لیے، مرکب اضافی بھی دیکھ لیے، مرکب توصیفی بھی دیکھ لیے. ابھی کیا بچا؟ مرکب جاری بچا ہوا ہے نا. مرکب جاری کو فاعل کے طور پر استعمال نہیں کیا آپ نے. اچھا، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں. جملے اسمیہ میں جیسے آپ نے مرکب جاری کو متعلق بنایا تھا، اسی طرح جملے فعلیہ میں بھی مرکب جاری متعلق ہی بن کر آئے گا. مثال کے طور پر نصرہ یہ فعل ہے، تو اس کا فاعل کیا ہوگا؟ فاعل ہمیں ڈھونڈنا ہے. کیسے ڈھونڈیں گے؟ دیکھیں گے آگے کہ کوئی مرفوع اسم ہے تو وہ فاعل ہوگا. اگر مرفوع اسم نہیں ہے تو نصرہ کے اندر ہی ہوا چھپا ہوا ہے.
اور اسی کو ہم فائل بنا دیں گے. اب آگے کیا بچ گیا ہمارے سامنے؟ فعل مزیدی. فعل مزیدی آپ کے سامنے کیا ہے؟ مرکب جاری ہے. اور مرکب جاری کو نصرہ فعل کے متعلق کر دیں. تو نصرہ فعل ہوا ضمیر اس کی فاعل مستتر، ہوا ضمیر فاعل مستتر، اور فعل مزیدی متعلق بن کر آ گیا. تو فعل کے لیے ہے اور یہ جو متعلق کس کے لیے بن کے آیا، یہ متعلق کس کا ہے؟ یہ فعل کا متعلق ہے. ترجمہ کیا کریں گے؟ پہلے فاعل، پھر متعلق، پھر فعل کا ترجمہ. فاعل کیا ہے؟ اس نے مسجد میں مدد کی. ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے مسجد میں مدد کی. پہلے اس کے اندر جو چھپا ہوا فاعل ہے اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد متعلق کا ترجمہ، اس کے بعد فعل کا ترجمہ. فعل کیا ہے؟ نصرہ. اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ، یا اس نے مسجد میں مدد کی. اسی طرح دخلا کو بھی آپ ایسے ہی سیم کریں. دخلا فعل ہے، اس کے اندر ضمیر، اس کے اندر جو فعل ہے اس کا فاعل تو ہمیں چاہیے. جب کام ہوا ہے تو اس کا کرنے والا کیا ہے؟ فعل کا کرنے والا فاعل. تو دخلا یعنی داخل ہوا. کون ہوا؟ یہاں معلوم نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بعد میں مرفوع اسم چاہیے نا. مرفوع اسم تو نہیں ہے. اس کا مطلب دخلا کے اندر ایک ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے اور فعل بیتی متعلق ہے فعل کے. تو پھر کیا ہو گیا؟ وہاں پر متعلق تھا خبر کے، ہے نا. یہاں پر متعلق ہے فعل کے. جملے اسمیہ میں خبر کے متعلق تھا، جملے فعلیہ میں فعل کے مطابق ہے. سیم ویسے ہی تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملے فعلیہ بنا رہا ہے. ترجمہ وہ گھر میں داخل ہوا. خرجہ کو بھی اسی طرح کر لیں آپ. خرجہ وہ خارج ہوا، من المدرستی مدرسے سے. تو اس کا ترجمہ کیسا کریں گے ہم؟ پہلے فاعل کا ترجمہ، پھر متعلق کا ترجمہ، اور لاسٹ میں فعل کا ترجمہ. وہ اسکول سے باہر نکلا یا خارج ہوا یا نکلا. ابھی آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں، نوٹ کر لیں کہ ایک جملہ فعلیہ میں ایک سے زیادہ متعلق بھی آ سکتے ہیں. یعنی ایک متعلق بھی آ جائے گا یا ایک سے زائد آپ کو متعلق ملیں گے یا ایک سے زائد مرکب جاری ملیں گے. ٹھیک ہے، ایک سے زائد مرکب جاری ملیں گے. یہاں پر دیکھیں ضربا فعل ہے، آگے دیکھیں زیدن یہ فاعل ہے. ضربا فعل کے لیے فاعل یہاں بن گیا. متعلق دیکھیے فعل بیتی متعلق، اور اسی طرح بالعصا یہ بھی مرکب جاری باہر فجر کے ساتھ، اور الف لام یہاں پر ہے تو یہ عصا مجرور بھی ہوا. باہر فجر ہے نا تو عصا مجرور ہے. اب آپ کو ایک اور بھی بات ہم نے بتائی تھی کہ جن اسما کے آخر میں الف یا الف مکسورہ آ جائے وہ مرفوع منصوب مجرور تینوں حالتوں میں ایک ہی طرح لکھا بھی جاتا ہے اور ایک طرح پڑھا بھی جاتا ہے. تو العصا لاٹھی کے لیے استعمال ہوا. تو اس اسم کے آخر میں الف ہے تو لہذا یہ مرفوع مجرور منصوب ہر حالت میں، یعنی مرفوع منصوب مجرور تینوں حالتوں میں یہ ایک جیسا ہی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ بالعصا یہ بھی متعلق ہے اور فعل بیتی بھی متعلق ہے. زید نے گھر میں لاٹھی کے ساتھ مارا. زید نے گھر میں لاٹھی کے ساتھ مارا. تو امید ہے آج کا لیکچر بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بہت ایزی تھا. انشاءاللہ تعالی عزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.